جماعت چہارم ماحول کا مطالعہ حصہ اول سبق نمبر 2 جانداروں کا باہمی تعلق مشقی سوالات و جوابات۔ سوال الف، کیا کریں گے بھلا؟ نسرین بانو کو گرما کی عین دوپہر میں چھٹیوں میں مشغلاتی کلاس کے لیے جانا ہے۔ اس کو دھوپ سے تکلیف نہ ہو اس لیے ضروری ہدایات دینا ہے۔ اس کا جواب ہم اس طرح لکھیں گے۔ نسرین بانو کے لیے ہدایات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، سفید کپڑے پہن کر باہر نکلے۔ نمبر 2، اپنے سر پر دوپٹہ یا اسکارف اس طرح باندھے کہ کان اور ناک بھی ڈھک جائے۔ نمبر 3، اپنے ساتھ پانی کی بوتل ضرور رکھے۔ نمبر 4، جہاں تک ہو سکے چھاؤں میں چلے۔ اگلا سوال ب، ذرا غور تو کیجئے۔ اس کا پہلا سوال ہے، کھیت میں فصل تیار ہے۔ ایسے وقت میں تیز بارش سے کھیت میں پانی جمع ہو جائے تو فصل سڑ جاتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب ہم نے اس طرح لکھا ہے، تیار فصل کو اگر ضرورت سے زیادہ پانی دیا جائے تو وہ سڑ جاتی ہے۔ اگلا سوال نمبر 2، کسی سال بارش کم ہو تو فصل کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا جواب ہم نے اس طرح لکھا ہے، فصل کو درکار پانی اگر نہ مل سکے تو فصل تیار نہیں ہو پاتی۔ اگلا سوال نمبر 3، دھامن سانپ کی ایک قسم ہے، وہ کھیت کے آس پاس کیوں رہتا ہے؟ اس کا جواب ہم نے اس طرح لکھا ہے، دھامن سانپ کو عام لوگ ریٹ اسنیک بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ چوہے اور چڑیوں کو کھا جاتا ہے، اس لیے یہ کھیت کے آس پاس رہتا ہے۔ سوال نمبر 4، برفانی علاقوں کے جانوروں کے جسم پر بال ہوتے ہیں، ان کے جسم پر بال گھنے ہوتے ہیں یا پتلے؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب ہم نے اس طرح لکھا ہے، برفانی علاقوں کے جانوروں کے جسم پر گھنے بال ہوتے ہیں تاکہ سرد ہواؤں سے ان کی حفاظت ہو سکے۔ اگلا سوال ج، معلومات حاصل کیجئے۔ اس کا پہلا سوال ہے، ذیل میں دیے ہوئے مہاراشٹر کے علاقے کن پھلوں کے لیے مشہور ہیں؟ الف ناگپور، ب گھولوڑ، ج ساسوڑ، دال دیوگڑھ، ہ جلگاؤں۔ اس کا جواب ہم نے اس طرح لکھا ہے، الف ناگپور سنترے کے لیے مشہور ہے، ب گھولوڑ چیکو کے لیے مشہور ہے، ج ساسوڑ انجیر کے لیے مشہور ہے، دال دیوگڑھ آم کے لیے مشہور ہے اور ہ جلگاؤں کیلے کے لیے مشہور ہے۔ اگلا سوال دال، ذیل کے سوالوں کے جواب لکھیے۔ اس کا سوال نمبر 1 ہے، ہم کو نباتات سے کیا فائدے ہیں؟ اس کا جواب ہم نے اس طرح لکھا ہے، اناج، سبزیاں، پھل وغیرہ انسان کو نباتات ہی سے حاصل ہوتے ہیں۔ انسان کو پھول بھی بہت پسند ہوتے ہیں۔ مختلف موقعوں پر ہم پھولوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں پھول بھی نباتات ہی سے حاصل ہوتے ہیں۔ سوتی کپڑوں کے لیے درکار کپاس بھی نباتات سے ملتی ہے۔ اس کے علاوہ فرنیچر اور گھر بنانے کے لیے لکڑی، مختلف قسم کے گرم مسالے
اور دواؤں کے لیے جڑی بوٹیاں بھی نباتات سے ملتی ہیں۔ اگلا سوال نمبر 2، شجری حیوان کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہم نے اس طرح لکھا ہے، شجری حیوانات اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ درختوں پر رہ کر گزارتے ہیں۔ اونچائی پر رہنے سے انہیں دشمنوں سے اپنی حفاظت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پھل کھا کر وہ اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ بندر، گلہری، سانپ، الو اور بہت سارے پرندے شجری حیوانات کہلاتے ہیں۔ اگلا سوال نمبر 3، مارچ مہینے کے شروع ہوتے ہی درختوں میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ اس کا جواب ہم نے اس طرح لکھا ہے، مارچ مہینہ شروع ہوتے ہی درختوں کو کونپلیں پھوٹتی ہیں۔ جنگل میں ہر طرف سرخ رنگ کی نرم اور نازک کونپلیں نظر آتی ہیں۔ آم، تربوز، خربوز، پپیتے، سنترے، کاجو جیسے پھل درختوں پر آنا شروع ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہاں پر آ کر ہمارے مشقی سوالات و جوابات ختم ہوتے ہیں۔ شکریہ۔